غریب زہرا کی غربت سنو اے خیل ازاں، غریب زہرا کی غربت سنو اے خیل ازاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد ماد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ سورہ تحریم میں موجود ہے۔ سورہ تحریم قرآن کریم کا وہ مشہور و معروف سورہ ہے کہ جس میں 3 خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان تینوں میں کچھ وہ ہیں جو نبیوں کی بیویاں ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایک فرعون کی بیوی ہے، اور ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ جناب مریم ہے۔ اور قرآن مجید نے جب تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہ رشتہ سب سے عظیم رشتہ ہے، قرآن مجید نے جو لفظ رکھا ہے آل محمد کے لیے وہی لفظ رکھا ہے زوجہ کے لیے۔ قرآن مجید میں آل محمد کے لیے محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے آل محمد کے لیے۔ زوجہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے جو لفظ آل محمد کے لیے رکھا ہے وہی لفظ زوجہ کے لیے رکھا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تم دونوں کے دلوں میں مودت اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں جو پایا جاتا ہے علاقہ، اس علاقے کا نام ہے مودت۔ ہم نے لیکن کب؟ نکاح کے بعد ہے، یہ نکاح سے پہلے نہیں ہے، اس لیے کہ شادی کے بعد ہی تو میاں بیوی بنتے ہیں، زوجہ اور شوہر بنتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ لطیف اشارہ ہے کہ مودت جو ہوگی وہ نکاح کے بعد ہوگی، شادی کے بعد ہوگی۔ شادی سے پہلے محبت نہ کیجیے گا۔ ہمارے یہاں آج کل تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے، اور الٹا یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہم محبت کرتے ہیں، بعد میں ہم شادی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے پہلے شادی ہونی چاہیے،
اور بعد میں مودت ہم ڈالیں گے. لیکن اب مسئلہ دیکھیے الٹا ہوتا جائے. جب انسان قرآن سے ہٹتا ہے، جب انسان اسلام سے ہٹتا ہے، جب انسان دین سے ہٹ جاتا ہے تو طلاقیں بھی آج کل زیادہ ہو رہی ہیں، پریشانیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساری محبت آپ شادی سے پہلے لٹا چکے ہیں تو بعد میں دینے کو بچا ہی کیا ہے. اب ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیے جو اس طریقے کی شادیاں ہوتی ہیں جن میں محبت پہلے ہو جاتی ہے تو پھر وہ زوجہ ہی کی شکایت رہ جاتی ہے مستقل. آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے. ہوتا یا نہیں ہوتا مستقل؟ ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بعض لوگ تو اس فیلڈ کے ماہر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سے بدل گئے آپ، جیسے پہلے تھے آپ ایسے نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن سے، آل محمد کے طریقے سے، دین سے، شریعت سے ہٹ جاتے ہیں تو گھر بستے نہیں ہیں، گھر اجڑتے ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی، جو آل محمد نے معاشرہ تشکیل دیا ہے اور جو آل محمد نے قانون بتایا ہے، آپ اس قانون کو فالو کیجئے، آپ اس قانون پر عمل کیجئے تو پھر دیکھیے گھر بھی آباد ہوں گے، نسلیں بھی آباد ہوں گی، خاندان بھی آباد ہوں گے اور کوئی بھی انسان ہلاکت کے دروازے پہ قدم نہیں رکھے گا. لہذا اسی لیے میں نے تاکہ زوجیت کے اوپر، جو اسلام میں زوجیت کی اہمیت ہے، میں اس کے اوپر تاکہ آپ کو بتا سکوں. اسلام کہتا ہے، ہمارے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سعادت المرء الزوجہ الصالحہ. انسان کی خوش قسمتیوں میں سے، سعادت میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ اسے اچھی زوجہ مل جائے. اور دوسری روایت میں مستفاد امرؤ بعد الاسلام افضل من الزوجہ الصالحہ. دیکھیں کتنی بڑی اہمیت ہے زوجہ کی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اگر مسلمان کو ملے تو وہ زوجہ صالحہ ہے. یعنی نیک. اب یہ بتائیے کتنی بڑی عظمت بیان کر دی پیغمبر نے کہ اسلام کے بعد سب سے قیمتی ہے زوجہ صالحہ. اور اب آئیے قرآن کریم سورہ تحریم جلدی جلدی ترجمہ کر کے اذان سے پہلے مجلس تمام کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اور اللہ نے نمونہ قرار دیا ہے تمام مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ کو. اور یہ زوجہ کا لفظ بھی میں اردو میں کر رہا ہوں، قرآن مجید نے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ عمل ہے. اچھا اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ایسا لفظ نہیں ہے قرآن کریم میں. آمنو کا لفظ ہے صاحبان ایمان کے لیے. اب یہ صاحبان ایمان چاہے مرد ہوں، صاحبان ایمان چاہے عورتیں ہوں. فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی نمونہ عمل ہے تمام مومنین کے لیے. حالانکہ اب دیکھیے کہ سب سے بڑا کافر ہے، سند یافتہ کافر ہے، خدائی کا اعلان کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی کا قصیدہ خود پڑھ رہا ہے، ایسے الفاظ اپنے بارے میں استعمال کر کے، مگر زوجہ کائنات کے لیے آئیڈیل بن گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب شوہر اتنا بڑا کافر ہے تو بیوی کو کافروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے تھا. نہیں. اچھا یہ اس سے پہلے کی جب آیت میں چاہتا ہوں آپ سورہ تحریم تھوڑا سا پڑھیے جا کے اور آپ اس پہ غور فرمائے، کتنے بڑے نمونے آپ کے لیے بیان فرمائے اس میں قرآن کریم نے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اور تمام کافروں کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا جناب نوح کی زوجہ کو اور جناب لوط کی زوجہ کو. یہ قرآن کریم ہے، یہ ذاکری ہے نہ یہ تاریخ ہے، یہ قرآن کریم ہے، سورہ تحریم ہے. ارشاد ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا تمام کافروں کے لیے. کس کی بیوی کو؟
جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن مجید اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ جناب آسیہ کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا فرعون کی بیوی کو تمام مومنین کے لیے۔ میاں ہونا تو الٹا چاہیے تھا، نبی کی بیوی آئیڈیل بنتی مومنوں کے لیے، کافر کی زوجہ آئیڈیل بنتی کافروں کے لیے، مگر قرآن مجید نے بیان کیا نہیں، نبیوں کی بیوی آئیڈیل بن گئی کافروں کے لیے، اور فرعون کی بیوی آئیڈیل بن گئی مومنوں کے لیے، تاکہ قرآن بتا دے ہم یہ نہیں دیکھتے کون کس کی زوجہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کردار کس کا اچھا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعلی ایک یا اللہ صلی اللہ دیکھیں پھر یا آواز بلند نعرہ تلوار، اللہم صلی چونکہ ایک عالمہ کی مجلس ہے، ایک ذاکرہ کی مجلس ہے، تو تھوڑی اسی طرح کی علمی باتیں تھوڑی تھوڑی ہوں گی کہ قرآن مجید کیا، یہ قرآن مجید ہے، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو اس پر اختلاف نہیں ہے کہ نبیوں کی بیویاں، دو نبی کی بیوی، ایک جناب نوح کی ایک جناب لوط کی، یہ آئیڈیل ہے سارے کافروں کے لیے۔ اچھا اس میں بھی جو علماء نے تفسیر بیان کی ہے، اس میں بیان کیا ساری کافرہ عورتوں کے لیے اور سارے کافر مردوں کے لیے، اسی طرح یہ جو آئیڈیل ہیں تمام مومنین کے لیے، سارے مردوں کے لیے اور ساری عورتوں کے لیے، یعنی جتنی بھی مومن عورتیں ہیں اگر وہ چاہیں کسی کو نمونہ بنائیں تو بنائیں آسیہ کو، اور جتنے بھی کائنات کے مومن ہیں اگر وہ اپنی زندگی کو پختہ اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں ایمان کے لحاظ سے تو وہ ایسی زندگی گزاریں جیسی جناب آسیہ نے گزاری ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ذاکرین ہمارے ایک نکتہ پیش کر رہے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کی جو تفسیر کی جا رہی ہے ممبروں سے، وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ضرورت تھی اس حدیث کی، اس لیے کہ رسول آئیڈیل ہیں مردوں کے لیے اور زہرا آئیڈیل ہیں عورتوں کے لیے، یہ شہزادی کی فضیلت نہیں ہے، توجہ جاتا ہوں، یہ آپ شہزادی کی فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ شہزادی کے حق میں تقصیر کر رہے ہیں کہ شہزادی صرف آئیڈیل ہے عورتوں کے لیے، رسول آئیڈیل ہیں مردوں کے لیے، اسی لیے اٹھ جایا کرتے، یعنی سارے فضائل کا رخ اس طرف کر دیا کہ چونکہ یہ عورتوں کے لیے ضرورت تھی جناب زہرا کی اور مردوں کے لیے ضرورت تھی تمام انبیاء کی۔ نہیں، آئیے قرآن مجید پڑھیے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، تب تفسیریں پڑھیے جا کے، ماشاءاللہ آپ کو ذیشان صاحب کے قرآن میں مل جائے گا، فرمان صاحب کے قرآن میں مل جائے گا، امداد صاحب کے قرآن میں بھی، آپ جو اردو کے ترجمے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا تمام کے لیے آئیڈیل ہے۔ فرعون کی زوجہ ساری مومن عورتوں کے لیے اور سارے مومن مردوں کے لیے، کمال کا مسئلہ ہے بھائی، جو ایک نبی کو پالے وہ آئیڈیل ہو جائے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور جس نے سلسلہ عصمت دیا ہو، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد، جس کے 11 بیٹے معصوم ہوں، جو خود معصومہ ہو، تو واقعاً اس کی زندگی بھی یہ نہ سمجھیے کہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، اپنے حق کا مطالبہ ظالموں سے کیسے کیا جاتا ہے، زہرا اس میں سب کے لیے نمونہ ہے، لوگوں کی ہدایت کیسے کی جاتی ہے، زہرا سب کے لیے نمونہ ہے۔ جو نبیوں نے کام کیا ہے کہ انسان کافر تھا مسلمان بنائے، کیا جناب زہرا نے نہیں بنائے ہیں؟ جناب زہرا نے بھی بنائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تفسیر نہیں کر سکتے جو آج کل کی جا رہی ہے کہ جناب زہرا صرف عورتوں کے لیے آئیڈیل، نہیں، ہر مومن کے لیے قدوہ ہیں،
ہر مومن کے لیے اسوہ ہیں، ہر مومن کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اب آئیے تاکہ میں قرآن مجید کی آیت کا مکمل ترجمہ کر کے 2-3 باتیں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت، یہاں غور فرمائیں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہاں پہ عربی کے ماہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آیت میں یہ نہیں ہے رب ابن لی بیتا فی الجنہ، یہ نہیں کہا شہزادی نے کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، نہیں، رب ابن لی عندکا۔ یہ جو اندکا ہے ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں، لیکن علماء کرام ماشاءاللہ بخوبی سمجھ رہے ہیں، یعنی تیرے جوار میں، توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہ قربت کا جو اشارہ کیا شہزادی نے، جنت میں خالی گھر نہیں چاہیے، سب سے زیادہ قریب بھی ہونا چاہتی ہوں۔ یہ میرے معبود، یہ میرے پروردگار، یہ بتائیے کیا کمی ہے آسیہ کو؟ اگر آسان اردو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں شاید غلط لفظ ہو جائے، لیکن جو اپنے کو خدا کی بیوی سمجھ لیجیے آپ، جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اس کی بیوی ہے۔ ایک آواز دے تو 1000 خادم آ جائیں، ایک آواز دے تو 1000 نوکر آ جائیں، ایک آواز دے مخمل کے بستر موجود ہیں، بہترین محل موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کنیزیں موجود ہیں، ایک اشارے پہ آنے والے موجود ہیں، کاہے کی کمی ہے آپ کو؟ آج کے زمانے میں ہندوستان میں اچھا ایک عورت کو کیا چاہیے بتائیے آپ؟ مطلب ایک عورت کو کیا چاہیے؟ بہترین گھر چاہیے ہے، بہترین گاڑی چاہیے ہے، گھر کے کام کرنے کے لیے نوکرانی چاہیے ہے، یہی تو چاہتا ہے۔ مطلب اور عورت کیا چاہتی ہے؟ بہترین عیش و عشرت کی زندگی، تو چاہے جتنی بڑی رئیس بن جائے، مگر جو فرعون کی زوجہ کے ٹھاٹ باٹ ہیں، تو کتنا بڑا خدا، کتنا بڑا بادشاہ، اور اس کے علاوہ حکومت کر رہا ہے، ایک ایک اشارے میں عورت کے سب کچھ ہے، مگر اس نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر، خدا کی توحید کا اعلان کرنے کی خاطر گھر کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، نوکروں کو چھوڑا۔ اسی میں تو اسوہ ہے۔ آج انسان کا عقیدہ 40,000 روپے میں بک جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، مذہب چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے کہا آئیڈیل ہے، پیسوں کی خاطر عقیدہ نہ بیچنا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ خدا کی قسم بتائیے بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ پہلے آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میاں امیر شام کے ہاتھوں لوگ کیسے بک جاتے تھے، اور جب آج بکتے ہیں تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج بھی بکتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، بس یہ اس زمانے کے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ میں بک گیا، آج اتنا برا حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کب بکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں نمونہ ہے، ظالم حکومت ہے، ظلم کر رہی ہے، ایسا ویسا نہیں ہے۔ 70,000 بچے قتل کر چکا ہے، 70,000 بچے۔ آیت اللہ مکارم شہزادی نے لکھا 70,000 بچے قتل کر چکا ہے فرعون۔ تو اب یہ بتائیے جو اتنا بڑا قاتل ہو، اتنا بڑا ظالم ہو، اجر رسول اللہ کے زمانے میں مارا گیا بہت زیادہ بیچاری لڑکیوں کو، زندہ درگور کیا گیا۔ موسیٰ کے زمانے میں لڑکوں پہ بہت زیادہ مصیبت تھی، بچے مارے گئے، اور نبی کے زمانے میں بچیاں ماری گئیں۔ ایک محقق نے دونوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا، آج کا دور موسیٰ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، پیغمبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ آج نہ بچیاں چھوڑی جا رہی ہیں،
ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آج کے زمانے میں بچیوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں لڑکوں پہ ظلم ہو رہا تھا، رسول کے زمانے میں لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، آج کے زمانے میں دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بعد میں وہ محقق ایک جملہ لکھتا ہے، اس دور میں ضرورت ہے کسی ایسے امام کی جو موسیٰ کا بھی وارث ہو، رسول کا بھی وارث ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد ہے یا نہیں؟ چونکہ اس امام کا زمانہ بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، لہذا میں نے ایک اشارہ کیا اپنے اس امام کی طرف۔ تو پھر آپ سنیے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب، ارے تمہیں گھر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے یہاں تو محل ہے، مخمل کے بستر ہیں، کنیزیں ہیں، کہا نہیں، دین کی خاطر سب کچھ ہے یہاں مگر حق گوئی نہیں ہے۔ یہاں سب کچھ ہے مگر دین نہیں ہے، مگر سب کچھ ہے یہاں میرے خدا کی محبت نہیں ہے، میرے خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آج کل ایک بہانہ مل، دیکھے کیوں اسوا ہے یہ خاتون، ایک بہانہ مل جاتا ہے ہم سب کو، اور وہ یہ ہے کہ جناب ہم اکیلے ہی حق بات کہہ کے کیا کریں گے؟ کہتے نہیں کہتے کہ پورا سماج ادھر ہے، پورا معاشرہ ادھر ہے، پوری کائنات کے لوگ ادھر ہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہم اکیلے حق بات کہہ کے کریں بھی تو کیا کریں؟ ہم تو اکیلے ہیں اور پورا معاشرہ ہمارا دشمن ہے۔ کہتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ شیعوں کی زبان پہ بھی یہی کلمہ ہے، مسلمانوں کی زبان پہ بھی یہی کلمہ ہے، حد یہ ہے کہ اب تو مولویوں کی زبان پہ بھی یہی کلمہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا معاشرے میں جب یہ بات پھیل گئی، ہم ہی کہہ کے کیا کریں گے؟ اسی میں قرآن اسوہ بتا رہا ہے، جتنی فوج ہے وہ کافر، پورا دربار کافر، شوہر کافر، پورا معاشرہ کافر، جتنے بھی اطراف میں لوگ ہیں وہ کافر، اور کلمہ حق کہنے والی ہے کالی ایک خاتون۔ ارے میں توجہ جاتا ہوں، پورا معاشرہ کافر ہے، پورا دربار کافر ہے، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کافر ہیں، شوہر کافر ہے، مگر ایک خاتون میں کلمہ حق بلند کر کے بتایا، یہ نہ دیکھو کتنے ساتھ ہیں، حق بات کہنا تمہارا کام ہے، تمہاری وحدت کو لشکر میں بدلنا خدا کا کام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک اچھی سی صلوات اور پڑھے محمد، اللہ واقعاً یہ چیزیں آج دین کے مسئلے میں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں کہ جب سب اس طرف ہیں تو ہم اکیلے کیا کریں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے، اگر آپ کربلا میں ہوتے تو آپ کا نظریہ کس کے ساتھ ہوتا؟ بتائیے سوچ کے، چونکہ ادھر بھی زیادہ تھے، یزید کے لشکر میں کم سے کم اگر مانیے معتبر ترین روایت 30,000 تو تھے، 30,000 کا عدد تو امام حسن علیہ السلام نے روایت میں بیان کیا۔ اب باقی جو شاعروں کا عدد ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ تو 9 لاکھ بتا دیں، 25 لاکھ بتا دیں، 1 کروڑ بتا دیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن جو امام نے بتا، اس لیے کہ بھائی میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی شاعر ہو تو برا نہ مان جائے یہاں پہ، لیکن ایک ہی جملہ کہتا ہوں، عدد اتنا بتاؤ کہ اگر کل کوئی ریسرچ کرنے لگے تو کربلا کا واقعہ افسانہ نہ لگے۔ واقعا ہو جاتا ہے کہ بھائی جب جو لشکر آیا وہ کوفے سے آیا، کوفے کی تو اتنی بڑی آبادی بھی نہیں ہے جتنا بڑا آپ لشکر دکھا رہے ہیں، اور اگر آپ شجاعت ہی آل محمد کی بتانا چاہتے ہیں تو بھی 9 لاکھ ہی کیوں؟ رسول نے تو فرمایا، اے علی اگر پوری کائنات بھی تیرے مقابلے پر آ جائے، لو بارزک اہل الشرق واہل الغرب لغلبتہم اجمعین،
اگر پوری کائنات بھی تیرے سامنے جائے. امیر شام سے یہی تو پوچھا تھا علی کے لڑنے کی علامت کیا ہے, تو یہی بتایا تھا جیسے جیسے دشمن کا لشکر بڑھتا چلا جائے تو اگر سامنے والا پیچھے ہٹ جائے تو علی نہیں ہے, مگر جتنا لشکر بڑھے اور اس کا قدم بھی آگے بڑھے تو میں سمجھ لو کہ وہ علی ہیں. ایک صلوات بھیجے ہیں محمد اور آل محمد پر. دو تین باتیں اور ہیں, ایک صلوات اور اچھی سی پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. واقعاً کربلا کے بارے میں ہمیں یہ ایک میرا میسیج ہے, ایک پیغام ہے, عمل کر سکے تو کر لیجئے گا اور نہیں کر سکے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو عدد بیان کیا جاتا ہے اتنا عدد نہیں ہے, اس لیے کہ 30,000 کے لیے آپ سمجھئے کتنے گھوڑوں کی ضرورت ہے. اور اس میدان میں جب خیمے لگائے جاتے ہیں تو چیونٹیوں کی طرح خیمے نہیں ہوتے بھائی. خیمے لگائے جائیں گے 3-4 آدمیوں کے لیے تو تھوڑا سا فاصلے پہ بھی لگتے ہیں, تو 30,000 کہنے میں یہ ویسا لگتا ہے چھوٹا سا. ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے چاہے جتنا بڑھا دیجئے, ان کی طرف 30,000 ہیں, امام کی طرف کم سے کم مان لیجئے چلیے, اگر وہاں تو زیادہ لکھے ہوئے ہیں تقریباً 100 سے زیادہ, لیکن جو مشہور ہے وہ تو 72 ہی ہے. 72 مان لیجئے آپ, 72 ہے امام کی طرف. ہمارا نظریہ کیا بنا, حق بات جب کہیں گے جب ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے. تو وہ زمانہ کب آئے گا جب حق بات کہیں گے آپ, اس لیے کہ آپ کی طرف زیادہ کسی دور میں نہیں رہے, نہ اس دور میں ہو پائیں گے. جناب آدم کے زمانے میں, جناب نوح کے زمانے میں, ابراہیم و اسماعیل کے زمانے میں, کسی نبی کے زمانے میں بتا دیئے حق والے زیادہ رہے ہوں. حق والوں کی پہچان ہی بن گئی کہ جو کم ہوں. قرآن بھی کہتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں. تو جب قرآن مجید کہہ رہا ہے تو آپ حق بات کہنے کے لیے انتظار میں کہیں کہ کہ جب زیادہ ہو جائیں گے تب کہیں گے, جب ہمارے ساتھ پورا معاشرہ آ جائے گا تب کہیں گے. ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے, اور جب ایسا ہوگا تب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. واقعی جب ایسا ہوگا تو وہ وقت کا امام آ جائے گا, پھر تو آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی, اگر کہہ دیں گے تو بھی فائدہ آپ ہی کا ہوگا, لیکن آپ کے کہنے نہ کہنے سے اس پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لہذا پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نہ بریانیاں پکا لینا, بڑے بڑے عشرے کر لینا, بڑے بڑے خطیب بلا لینا, بڑی بڑی انجمنوں سے نوحہ پڑھوا لینا, اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کربلائی ہیں. کربلائی ہونے کے لیے حق بات کہنا بڑا ضروری ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. پہلا مسئلہ یہ ہے, یا اللہ. تو آسیہ کے پاس کون سا سامان ایسا نہیں ہے جس سے وہ اچھی زندگی گزاریں, لیکن سب کچھ چھوڑ دیا. الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. تو اس حدیث کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے, اب آپ اس جو رئیس آدمی ہے وہ بیچارے گھٹن محسوس نہ کریں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور میں تو بڑی اچھی جاب کر کے, بڑا اچھا بزنس کر کے لکھنؤ کا بڑا رئیس آدمی بن گیا ہوں. تو اب اور قرآن کیا, یہ حدیث کیا کہتی ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس کا مطلب ہے میں دولت مند کے مومن نہیں رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ غلط فہمی میں نہ رہیے. اسلام آپ کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام کہتا ہے ہر آدمی کا اقتصاد اتنا مضبوط ہو کہ سب دینے والے بنے, کوئی لینے والا نہ بنے. مجھے بتائیے قرآن کریم میں کہاں ہو خمس لو, زکوٰۃ لو, صدقہ لو, خیرات لو, ہر جگہ یہی ہے, خمس دو, صدقہ دو, خیرات دو, مدد کرو, ہیلپ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے ہر آدمی کا ہاتھ دینے والا رہے. تو یہ اصل میں بعض ہمارے واعظین نے بھی دیکھیں, شدت ہر جگہ ہے,
بعض واعظین نے بھی اتنا دولت کی مخالفت کی، اتنا مخالفت کی کہ بیچارہ رئیس آدمی تو اب گھبرانے لگا ہے بتاتے ہوئے کہ میں دولت مند ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو جو دولت مند ہے وہ تو صحیح نہیں ہوتا، جو دولت مند ہوتا ہے وہ تو غلط ہوتا۔ نہیں، اسلام کہتا ہے اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، سب سے بڑے دولت مند بن جاؤ تاکہ ہر آدمی کی مدد کر سکو۔ بلکہ میرے مولا نے ایک عجیب و غریب ارشاد فرمایا، لو کان الفقر رجلا لقتلتو، اگر فقیری میرے سامنے مجسمے کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں۔ یعنی میں کسی کو غریب دیکھنا، چونکہ غریب ہوگا تو عقیدہ بیچے گا۔ نہیں، واقعاً اسلام دولت کا دشمن نہیں ہے۔ ہاں، دو دولت آپ کے سامنے ہیں، ایک دولت فرعون کی دولت ہے، ایک دولت خدیجہ کی دولت ہے۔ دولت بن کے فرعون بننے کی کوشش نہ کرنا، خدیجہ بننے کی کوشش کرنا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ واقعاً جب برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، فرعون بھی ایک دم سے فرعون نہیں بنا ہے۔ جب مجمع کسی برے کی برائی پہ خاموش ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ انسان فرعون بن جاتا ہے۔ اگر آپ برائی کو وہیں نہیں روکیں گے جہاں سے نکلی ہے تو پھر کوئی بھی فرعون بن سکتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے، فرعون جو ہے اگر آپ اس کو ہسٹری میں دیکھیں تو بڑا چھوٹا سا آدمی ہے، میرے خیال میں ہم لوگوں سے بڑا چھوٹا تھا۔ اس نے پہلے کام کرنا شروع کیا مگر اس کو دولت نہ مل سکی، دولت کی بڑی بھوک تھی اس کو، رئیس بننا چاہتا تھا۔ ہر آدمی بننا، ایسا نہیں کہ ہم نہیں بننا چاہتے، ہم سب رئیس بننا چاہتے ہیں، اور تمنا کرنی بھی چاہیے، تمنا سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ کام کریے، جاب کریے، حلال کمائی لائیے، دولت کمائیے، بڑی اچھی بات ہے، بننا چاہیے دولت مند۔ تو وہ بھی دولت کا پجاری تھا، بھوکا پیاسا ادھر جاتا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخر میں یہ ہوا کہ ایک قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا، فرعون قبرستان میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے طاقتور تو تھا، بہادر بھی تھا، تو جو بھی رات میں کوئی جنازہ لے کے آتا تھا وہ کہتا تھا دفن جب ہونے دوں گا جب مجھے آپ پیسہ دیں گے۔ اب وہ ایک جو بیچارہ پہلے دفن ہونے کے لیے گیا وہ بڑا رئیس تھا، اس نے کہا میاں جھنجٹ کیا پالنا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ لیکن اگر وہیں برائی کو روک دیا جاتا، سمجھ رہے، تو یہ فرعون نہ بنتا، اس نے دے دیا۔ اب دوسرے لوگ آئے، اس نے بھی دے دیا۔ اب انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کمائی کا یہ کہ قبرستان میں بیٹھیے، دفن نہیں ہونے دوں گا، پیسہ دیں گے۔ چلیے ہو گیا۔ اب جو ایک بہت بڑا رئیس تھا، بلکہ بعض اس میں کہ بڑا بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، پھر اس کو دفنانے کے لیے گئے، اس نے پیسے کا مطالبہ کیا، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہاں لے گئے، انہوں نے کہا چوری کیوں کر دی ہے، چوری کیوں کر رہے ہو، یہ ڈاکے کیوں ڈال رہے ہو، یہ لوگوں کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جاب نہیں ہے میرے پاس، کام نہیں ہے میرے پاس، کوئی پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنی آرمی میں رکھ لیتے ہیں، ہم تم کو اپنی فوج میں رکھ لیتے ہیں۔ بڑی مختصر طریقے سے، یعنی مختصر کر رہا ہوں میں، اتنا بھی مختصر نہ کر دوں کہیں بات ادھر کی ادھر چلی جائے، تو لہذا وہ پہنچ گیا وہاں۔ جب پہنچا تو اب اپنی کارکردگی کی وجہ سے ایک اچھا سپاہی بن گیا، سپاہی بن کے پھر اور بڑا عہدہ مل گیا۔ بادشاہ کا اطمینان اس نے اتنا حاصل کر لیا، اتنا حاصل کر لیا کہ اب کسی پہ بادشاہ کو اطمینان نہیں ہے علاوہ اس کے۔ ایک دن رات کے سناٹے میں بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آ گیا، اس کے خیمے میں، اس کے گھر پہ۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کو قتل کیا تو سب سے بڑا قریبی یہ بن چکا تھا اس وقت، اور اب اس کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ ہیں بادشاہ۔ میں دیکھیں برائی چھوٹی سی تھی پہلے، اگر معاشرہ کھڑا ہوتا تو یہ فرعون نہ بنتا، لیکن جب لوگ چپ ہو کے بیٹھ گئے
تو اب دیکھیے کہاں تک پہنچا، بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنا تو اس کے زمانے میں قارون بھی تھا بڑا دولت مند، اسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، قارون کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا، اس نے اس کو بلوایا اور بلوا کے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں، بادشاہ تو بن گیا ہوں، اب وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اتنی جلدی تو آپ کو کوئی خدا مانے گا نہیں، لہذا آپ اگر اعلان بھی کریں گے تو آپ کو کون مانے گا، پہلے راستہ ہموار کیجئے، ماحول بنائیے، دیکھیں یہ ماحول بنانا شروع سے چلا رہا ہے، تو ماحول بنائیے، انہوں نے جو ماحول بنایا، اب ماحول کیسے بنا وہ سنیے، سب سے پہلے قارون نے کہا جتنے بھی مدرسے ہیں، جتنے بھی کالج ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں، اس زمانے میں جو بھی مرکز رہے ہوں تعلیم کے، ان سب کو بند کر دو، واقعی بڑی عجیب و غریب سی ہسٹری، میں تو حیران ہوں، جتنے بھی مراکز تعلیم ہیں ان کو سب کو بند کر دو، کالج بند کر دو، اسکول بند کر دو، ٹیوشن بند کر دو، کسی بچے کو تعلیم نہ دو، انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا، کہا اس سے یہ ہوگا کہ جب عالم ہوگا تو وہ تمہیں تسلیم نہیں کرے گا، لیکن جب معاشرہ جاہل رہے گا تو وہ کسی کو بھی تسلیم کر سکتا ہے، بچوں کو اسکول سے دور کر دو، بچوں کو تعلیم سے دور کر دو، بچوں کو تعلیم نہ دو، اس نے سارے اسکول بند کر دیے، واقعاً علماء لکھتے ہیں سارے کالج بند کر دیے، سارے اسکول بند کر دیے، اور ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک اچھی سی اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد، سنیے بس یہ مختصر سی ہسٹری بڑی کام آنے والی ہے، یہ اس نے اسکول بند کر دیے، تعلیم کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، جوان ٹہلنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہونے لگے، تعلیم بالکل نہیں ہے، علم بالکل نہیں ہے، سینہ بالکل خالی ہے، یاد رکھیے اگر سینے میں علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی اس انسان پہ مسلط ہو سکتا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے، اب تعلیم بند ہو گئی، دیکھیے سب سے زیادہ اگر کوئی شے آپ کو اللہ سے اور آل محمد سے قریب کر سکتی ہے تو اس کا نام ہے علم، آل محمد کے دشمن جاہل نہیں ہے، جہالت ہے، جہالت کو دور کریے، ورنہ آپ دیکھیے آل محمد نے کبھی یہ بھی نہیں چاہا کہ ہمارے دشمن کو بھی تعلیم نہ ملے، خدا کی قسم بہت بڑا شرف ہے یہ آل محمد کا، کبھی اپنے دشمن کی بھی تعلیم بند نہیں کی، اور ان کا شیعہ ایسا ہے کہ اگر ہماری آپ سے نہیں بنتی اور ہم آپ کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو میرا باپ سب سے پہلے مجھے روکے گا ہمارے دشمن کے بچے کو قابل نہ کرنا، ہوتا ہی ہے، آل محمد کا سب سے بڑا دشمن ہے متوکل، جو کہتا تھا یا لیتنی کنت مع یزید، اے کاش میں کربلا میں یزید کے ساتھ ہوتا تاکہ میں حسین پہ اور زیادہ ظلم کرتا، اتنا بڑا دشمن۔ ابھی یہ بتائیے جس نے قبروں کو منہدم کیا، جس نے کربلا پہ ظلم کیا، جس نے سادات کا قتل عام کیا، جس نے معصوموں کا قتل کیا، اس سے اور جو تمنا کر رہا ہے کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا، اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ آیا اور امام سے چاہنے والے نے پوچھا، ابن سکیت تعلیم کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ مولا ہارون، اس نے متوکل نے کہا ہے میرے بچوں کو تعلیم دو، اب یہ بتائیے پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں؟ اگر ہم ہوتے تو منع کر دیتے، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اس کے بچوں کو تعلیم ضرور دو، جا کے پڑھاؤ اس کے بچوں کو کم۔ اب سنیے بس یہ میری مجلس کا بڑا قیمتی جملہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا وہ تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، کہا اسی لیے تو کہتا ہوں جا کے پڑھاؤ، اس لیے کہ ہمارا دشمن بنتا ہے جہالت سے، جتنی جتنی جہالت دور کرتے چلے جاؤ گے آل محمد کے لوگ قریب آتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اس نے پڑھانا شروع کر دیا،
اب ایک بات تو دیکھیے کسی میں بھی اچھی ہو سکتی ہے، متوکل میں کم سے کم ایک بات تو اچھی تھی کہ وہ پوچھتا رہتا تھا میرے بچے کیسے چل رہے ہیں، جب پڑھا رہا تھا تو یہ تو پوچھتا تھا۔ آج کل کا باپ تو ٹیوشن پہ لگا کے جاب پہ اتنا بیزی ہے بیچارہ، یہ نہیں پوچھتا میرے بچے پڑھ کیسے رہے ہیں، بعد میں جب سب کچھ ہو جاتا ہے تب متوجہ ہو جاتا ہے۔ متوکل پوچھتا رہتا تھا ہر ہفتے کہ بھائی یہ بتاؤ میرے بچے کیسے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی بڑے اچھے چل رہے ہیں، بڑے اچھے چل رہے ہیں، بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ اب یہ مطمئن ہو گیا کہ یہ استاد میرے بچوں کی تعریف کرتا ہے۔ ایک دن اس نے دربار میں پوچھ لیا، سارے لوگ، پورا مجمع، پورا دربار سجا ہوا ہے، پورا دربار بھرا ہوا ہے، اس نے پوچھ لیا میرے بچے کیسے ہیں تعلیم میں، بہت اچھے، بہت اچھی تعلیم لے رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ پھر اس مجمع کے اندر کہ علی کے لاڈلے حسن و حسین بہتر ہیں یا میرے بچے؟ اب بہترین موقع ملا اس مولا کو چاہنے والے کو فضائل علی پڑھنے کا دربار کے اندر۔ ایک مرتبہ کا یہاں تک تو میرے مولا نے کہا تھا کہ تعلیم دینا، اس سے آگے میرے مولا نے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں کہتا ہے ارے تو حسن و حسین کی بات کرتا ہے، علی کے گھر میں ایک غلام پلا ہے جس کا نام قمبر ہے، اس کے قدموں کی دھول بھی تیرے لاڈلوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے حق گوئی، یہ ہے حق بات کہنا۔ اور اگر یہ بھی ہماری طرح سوچتا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں آج، جب میرے ساتھ لوگ ہوں گے تب حق بات کہوں گا، کہہ پاتا؟ میسم بھی یہی سوچ لیتا۔ قصیدے بڑے بڑے جاتے ہیں میسم کے، خالی میسم قصیدوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنا حوصلہ تمہارے دلوں میں ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ حق بات کہیے، اب بات سے نہ گھبرائیے۔ موت سے آپ کو کوئی شے نہیں بچا سکتی، ایک ہی چیز ہے وہ ہے حق گوئی۔ واقعاً نہ دولت موت سے بچا سکتی ہے، نہ اقتدار موت سے بچا سکتا ہے، نہ سلطنت موت سے بچا سکتی ہے، نہ پورے آپ کے دوست و احباب موت سے بچا سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے اگر آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بتائیے کیا مانا جاتا ہے؟ جو قبر کے اندر ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتائیے، قبر کے اندر کون ہے؟ مردہ۔ اور جو آپ دفنا رہے ہیں ماشاءاللہ پوری قوم لے جا کے اس کو، 4 آدمی اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ زندہ ہے۔ مولا علی کہتے، دیکھیں یہی ہو رہا ہے آج کل، جو قبر کے اندر ہے وہ مردہ ہے، جو قبر سے باہر ہے وہ زندہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں الٹا بھی ہو سکتا ہے، بالکل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو قبر کے اندر ہو وہ زندہ ہو اور جو مردے کو ہلا رہا ہو وہ مردہ ہو۔ نہج البلاغہ ہے، 51واں خطبہ مولا کائنات کا۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، امیر شام کا لشکر غالب آ گیا ہے، فرات کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ اب میرے مولا نے دیکھا میرے صحابہ گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ عظیم خطبہ دیا، قد استطعموکم القتال فاقروا على مذلة او تاخیر محلة او رفعوا السيوف من الدماء وترووا من الماء فالموت في حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ خدا کی قسم قیامت تک کے لیے بڑا میسج ہے یہ۔ لشکر غالب آ چکا ہے امیر شام کا، فرات پہ قبضہ ہو چکا ہے، علی کے صحابہ نے گردن لٹکا لی ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے خبردار، قد استطعموکم القتال، یہ جو سامنے والا لشکر ہے یہ تم سے جنگ چاہتا ہے، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، فاقروا علی مذلة او تاخیر محلة، یا تو اپنے مقام کی پستی کا اعتراف کر لو یعنی ان کے سامنے جھک جاؤ، اور رفعوا السیوف من الدماء وترووا من الماء، یا تلواروں کو خون سے سیراب کر دو اور خود پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ نہیں، پھر میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور زیادہ سوچیں اس مسئلے کے اوپر۔ 2 جملے کہے میرے مولا نے، یا تو باطل کے سامنے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، اور اگر نہیں جھکتے
تو تلواروں کو خون سے سیراب کر دو، خود پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ اور اب موت و حیات کی وہ تعریف کی جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ہم سمجھتے تھے جو قبر کے اندر ہے وہ مردہ ہے، جو قبر سے باہر ہے وہ زندہ ہے، مگر میرے مولا نے ارشاد فرمایا فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ اگر تم نے باطل کے سامنے سر جھکا لیا تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہو، زندہ رہ کے بھی مردہ ہو، اور اگر باطل کے سامنے حق گوئی سے کام لیا تو قبر میں جا کے بھی زندہ ہو، مرنے کے بعد بھی زندہ ہو۔ علی نے یہ تعریف اتنے سال پہلے کی تھی، مگر دنیا کہتی تھی پتہ کیسے چلے کہ جو حق بات کہتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ دعویٰ علی نے کیا تھا، کوفے کے بازار میں تلاوت کر کے دلیل حسین نے دے دی کہ جو باطل کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، میں نے مختصر کر دیا فرعون کیسے بنا، بس پھر وہ سن لیجئے ایک بار، اور ایک زوجہ صالحہ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر 2 حدیث سن لیجئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا تعلیمی مراکز بند کر دیجئے، تعلیمی مراکز بند ہو گئے۔ اس نے کہا اب خدائی کا اعلان کروں؟ کہا ابھی بھی نہ کیجئے، اب ان کو میدان میں بلائیے۔ اب پورے جتنے بھی مملکت میں لوگ تھے ان کو میدان میں بلائے، ان جاہل جوانوں کو جن کو جاہل رکھا گیا ہے ان کو میدان میں بلایا گیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، کھانے سے پہلے ان کو شراب پلائی گئی۔ شراب کے نشے میں جب مست ہو گئے اور مست ہونے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے، اب کہا قارون نے اب پوچھو ان سے خدا کون ہے۔ اس نے پوچھا، اسی لیے اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں جب ہم کسی شرابی کو دیکھتے ہیں تو مجھے میرے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ شراب سب سے بڑی دشمن عقل کے اوپر ہوتا ہے، تو لہذا پورا دین برباد ہو جاتا شرابی کا۔ اب آپ جو تھے انہوں نے ان سے پوچھا فرعون نے، کہا رزق کون دیتا ہے؟ کہا خدا۔ کہا یہ کس نے دیا ہے؟ کہا تم نے۔ کہا جو رزق دے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ میں نے چند منٹ میں آپ کو سنا دیا برائی کہاں سے چلی تھی۔ اگر مجمع اسی وقت کھڑا ہو جاتا اور یہی جملہ ولید کے دربار سے آ کے میرے مولا حسین نے کہا ایک دن میں یزید تیار نہیں ہوتا، اگر صحابہ پہلے ہی دن کھڑے ہو جاتے تو کربلا کی نوبت نہیں آنی تھی۔ تو بس عزیزوں، ایک خاتون، ایک مومنہ فرعون کی زوجہ ہے، اور وہ اسوہ ہے تمام مومن و مومنات کے لیے۔ ایمان شروع سے ہے، خالی ایمان کا اظہار کر دیا جب جادوگروں پہ غالب آ گئے جناب موسیٰ۔ یا بعض روایات میں ہے کہ ماشطہ جو حزقیل کی زوجہ تھی، جب اس کے بچوں کو اور اس کو آگ میں جلا دیا گیا اور اس کی روح کو انہوں نے لے جاتے ہوئے دیکھا ملائکہ کو، تو اس وقت فرعون پہ لعنت پڑھ دی۔ اب لعنت پڑی تو دیکھیے کیا حال ہوا، بس وہ حال سن لیجئے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حق کی خاطر کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن آدمی کو پھر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے وہ سن لیجئے۔ دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سلطنت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کنیزیں بھی ہیں، بالکل آرام سے سنیے، غلام بھی ہیں، ہر عیش ہے، مگر موسیٰ کے لیے، موسیٰ کے دین کے لیے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ اسی لیے میرے مولا نے ایک جگہ اور نہج البلاغہ میں فرمایا وَلَا تَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِّي وَحْشَةً۔ اگر پوری دنیا بھی میرے قدموں میں آ جائے تو آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہے، اور اگر پوری دنیا مجھ سے الگ بھاگ جائے تو بھی علی راہ حق سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن کائنات کے لوگ ایک طرف جا رہے ہوں، مولوی عالم
صحابی، تابعی، تابعی، ازواج، پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، میرا علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہو، تو عمار سب کا راستہ چھوڑ دینا، علی کا راستہ لے لینا، اس لیے کہ سب کے بہکنے کا امکان ہے مگر علی کے بہکنے کا امکان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے اس مومنہ کے ساتھ کیا ہوا، واقعاً عبرت کا مقام ہے۔ کیا ہوا اس بی بی کے ساتھ؟ ایمان کا اظہار کر دیا، فرعون کو پتہ چلا، فرعون کے منہ پہ جا کے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب دیکھیں جب دوسرا دین ہو جائے تو کائنات کی بعض روایات میں ہے کہ سب سے حسین ترین عورت تھی آسیہ، جمیل ترین عورت تھی آسیہ، اور اتنی محبت ہے فرعون کو اس سے کہ کوئی حد نہیں ہے، جو کچھ کہ عقل کام کر رہی ہے کہ اس بچے کو قتل کر دوں، مگر آسیہ کی محبت اتنی ہے کہ آسیہ نے کہہ دیا تو بچے کو قتل نہیں کیا۔ سمجھ رہے، جو 70,000 قتل کرا چکا ہے وہ موسیٰ کو نہیں کرا سکتا تھا، لیکن نہیں، محبت اتنی زیادہ ہے۔ لیکن جب اس نے ایمان کا اظہار کیا تو پہلے دن اس کا دیکھیں، وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، فرعون جو تھا کیلوں کا عذاب دیا کرتا رہا، ایک تختے کے اوپر لٹایا جاتا تھا جو بھی مخالف ہوتا تھا، اور اس کو تختے پہ لٹا کے چاروں ہاتھ پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی، اور اس کو اوپ میں پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتے تھے یا ریت پہ لے جا کے رکھ دیتے تھے، اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا تھا۔ بتائیے چاروں ہاتھ پیروں میں جب کیلیں ٹھکی ہوں، نہ آدمی اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اب اس نے آسیہ کے ساتھ بھی یہی کیا، ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی اور اس کو ڈال دیا ایک پہاڑ کے قریب لے جا کے، اور پہلا دن آیا، نہ کھانا نہ پانی کچھ نہیں، یعنی جو ایک بادشاہ کی زوجہ تھی آج اس کو نہ کھانا ہے نہ اس کو پانی ہے۔ تکلیفیں اتنی بڑھ گئی ہیں۔ شام کے وقت فرعون گیا اس کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ اب بھی دین سے منحرف ہو جاؤ، اب بھی مجھے خدا مان لو۔ کہا نہیں، اب تو اپنے رب پہ ایمان لا چکی ہوں، یہ ہے زوجہ صالحہ، میں اپنے رب پہ ایمان لا چکی ہوں، میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کروں گی۔ دوسرا دن آیا، عذاب اور بڑھایا گیا۔ علامہ آیت اللہ دست غیب نے لکھا کہ باقاعدہ قصاب بلائے گئے اور یہ کہا کہ آسیہ کی کھال اس کے بدن سے اتار لو۔ اذان بس 2 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔
ہو گئے؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ بس یہ 1 منٹ کا واقعہ مکمل کر کے اس کے بعد مسائل۔ آیت اللہ دست غیب نے لکھا کہ فرعون نے حکم دیا کھال کو الگ کر دیا جائے جسم سے۔ جسم سے کھال اتار لی گئی، پھر کہا اب بھی ایمان لے آؤ میرے اوپر۔ کہا نہیں، میں تو اپنے پروردگار پہ ایمان لا چکی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ آخر میں تیسرا حربہ آخری دن استعمال ہوا، وہ سنیے کیا ہے۔ ماں کو بلایا، اس کی جناب آسیہ کی ماں کو بلایا کہ اس کو سمجھاؤ کچھ۔ ادھر سے جناب موسیٰ کا گزر ہوا، جناب موسیٰ کو جناب آسیہ نے دیکھا، اشارہ کر کے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھ پہ ظلم و ستم اتنا ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگار اب ان کے اوپر جتنا بھی ظلم ہو، ظالم ظلم کرتا کرتا تھک جائے مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ جتنا جتنا اذیت دی جاتی ہے جناب آسیہ کو، اتنا چہرے کی مسکان بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب فرعون کہتا ہے یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ جب کسی حکیم کا کوئی فعل سمجھ میں نہ آئے تو پاگل لوگ اس حکیم کو پاگل ہی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ بیچاری مومنہ ہے، جتنی جتنی اذیت بڑھتی جا رہی ہے اتنا چہرے کی مسکراہٹ مسکرا رہی ہیں، چہرے پہ مسکان ہے، لبوں پہ مسکان ہے۔ اور فرعون بھی تعجب میں ہے، جتنے سپاہی ہیں وہ تعجب میں ہیں کہ اسے تو رونا چاہیے مگر یہ تو مسکرا رہی ہے۔ روایت میں ظلم اور بڑھتا چلا گیا اور یہ مسکراتی چلی گئیں۔ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا مگر آسیہ کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آئی۔ کہا نہیں، اب تو میں اپنے رب پہ ایمان لائی۔ اس کے بعد سنیے کیا ہوا۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے کربلا میں ہوا تھا۔ آسیہ کی مسکان نے فرعونیت کا جنازہ نکال دیا جیسے اصغر کی مسکان نے یزیدیت کا جنازہ نکالا تھا۔ بڑا مسئلہ ہوا۔ تیسرے دن یہ ہوا کہ پہاڑ سے ایک پتھر اس کے اوپر گرایا جائے، اس کو ہلاک کیا جائے۔ اب یہ ماننے والی نہیں ہے۔ ادھر سے، بس میں مختصر، ادھر سے پتھر چلا، ادھر سے اللہ نے آسمان پردے ہٹا دیے اور آسیہ نے ایک دعا کی، رب، یہ وہ دعا ہے جو میں نے آیت میں پڑھی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پالنے والے مجھے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا حجاب ہٹا دیے جائیں، حجاب ہٹے۔ آسیہ نے دیکھا کہ مجھے جنت میں میرا گھر نظر آ رہا ہے، میرا محل نظر آ رہا ہے۔ آسیہ مسکرا رہی ہیں، پہلے ہی روح نکل چکی ہے، بعد میں پتھر گرا۔ علماء لکھتے ہیں پتھر نے کوئی اذیت نہیں پہنچائی، مگر یہ تو طے تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ پوری کائنات میں یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے دنیا ہی میں جنت دیکھ لی۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، بس آخری جملہ ہے مجلس کا۔ پوری دنیا میں یہ وہ بیوی ہے، ورنہ مولوی کو جنت ملتی ہے مرنے کے بعد، مومن کو جنت ملتی ہے مرنے کے بعد، مفتی صاحب کو جنت، جتنوں کو بھی جنت ملتی ہے مرنے کے بعد ملتی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ دنیا سے بعد میں گئی، جنت کو پہلے دیکھ لیا۔ اگر موسیٰ کی محبت میں آسیہ دنیا میں جنت دیکھ لے تو کوئی تعجب نہیں، اور اگر جنت کا سردار کربلا کے میدان میں کہے اے حبیب یہ تمہارا مقام ہے، اے جون یہ تمہارا مقام ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس عزیزو، یہ ہے آسیہ جس نے بتایا دین کی خاطر اگر جان بھی چلی جائے تو راہ حق سے نہیں ہٹنا ہے۔ اس میں کہا قرآن نے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے بچا لے۔ اگر آیت یہیں رک جاتی تو ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ ہو جاتا کہ لعنت پڑھ دیجئے دشمن پر، کامیاب ہو گئے۔ ہوتا یہی ہے کہ اپنے اندر کوئی بھی عیب ہو
مجلس میں اگر کوئی تبلیغ بھی کی جائے تو ہم 1400 سال پہلے پہنچ کے مارتے ہیں بات، اپنے پہ نہیں آنے دیتے ہم۔ مطلب غصب کی بات کر لیجئے، اگر فرض کیجئے کہ بھائی جو غاصب ہے وہ غلط ہے، تو آپ اپنے تک نہیں رہتے۔ جس نے غصب کیا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے غصب کیا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے ادھر۔ حالانکہ لعنتیں پڑھنے سے نہیں جاتی، اپنا مستحق خود تلاش کرتی ہیں۔ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ آسیہ نے بتایا، نجنی من فرعون، مجھے فرعون سے بھی بچا لے، وعملہ ہی، فرعون کے عمل سے بھی بچا لے۔ تو اگر مولائی بننا ہے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، لعنت بھی کرنا ہے اور جو لعنتیوں کے اعمال ہیں ان سے بھی دوری اختیار کرنا۔ بس عزیزوں، جو یزید کے اندر برائیاں ہیں ان سے بھی بچنا ہے، جو دوسروں کے اندر برائیاں ہیں خالی لعنت کافی نہیں ہے، ان سے اپنے اندر وہ برائی نہ آنے دیں جو ظالموں کے اندر موجود ہیں۔ بس عزیزو، یہ قرآن مجید کی آیت اور یہ جناب آسیہ کا کردار، اسی لیے روایت میں دنیا میں رہی سب سے خبیث کی بیوی اور جنت میں بنے گی سب سے بڑے رسول کی بیوی، روایت ہے باقاعدہ۔ جناب خدیجہ جب دنیا سے جا رہی ہیں اور جناب خدیجہ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، پیغمبر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا اے خدیجہ، بس آخری جملہ مجلس کا تمام ہو گئی مجلس، کیا کہا؟ اے خدیجہ، یہ تمہارا شرف ہے کہ تم دنیا میں بھی میری زوجہ تھی اور جنت میں بھی میری زوجہ بن کے رہو گی، اور تمہارے ساتھ میری ایک زوجہ اور ہوں گی جن کا نام ہے آسیہ۔ اب بتائیے حق کی خاطر کیا رتبہ ملا؟ دنیا میں زوجہ بننا کمال نہیں ہے، کردار اتنا اچھا ہو کہ جنت میں بھی نبی کی زوجہ بن کے رہے۔ آسیہ نبی کی زوجہ بن کے رہیں گی۔ بس عزیزو، یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے، اور خصوصاً میرے دوست کے لیے۔ اور بس ایک بات اور کہہ کے، میرے لیے مجلس پڑھنا اس لیے بھی بہت مشکل ہے کہ سب سے پہلی مجلس میں نے ان کو لکھ کے دی تھی، چونکہ وہ ذاکرہ تھی، سیریا میں تھے ہم لوگ، تو میں نے تھوڑے دن تعلیم بھی دی ہے اور مجلس بھی لکھ کے دی ہے۔ بہرحال بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ جانتی ہیں، شوہر کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے، واقعاً بہت مشکل ہے، رشتہ داروں کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اور خصوصاً جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ اب یہ لوگ اس پہ نہیں رو رہے ہیں کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو رونا اس بات کا ہے کہ اس کے بغیر جئیں کیسے، اس کے بغیر رہیں کیسے۔ عزیزو، اگر مولا علی کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہوتی تو واقعاً ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ایک شوہر کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اس کی زوجہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کا اندازہ اگر آپ 2 منٹ اس کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو یہاں سے کریے کہ علی کی کیا حالت ہے جب زہرا دنیا سے جا رہی ہے۔ بتاؤں کیا حالت ہے؟ خالی ایک جملہ سن لیجئے، آپ کو حالت کا اندازہ ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ جب حسن و حسین نے مسجد میں جا کے کہا یا ابتا ماتت امنا، بابا ہماری ماں مر گئی، بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں مر گئی، علی جیسا شجاع بے ہوش ہو کے گر گیا۔ میرے مولا علماء لکھتے ہیں زمین پہ گر گئے، اور گر کے جو بنت رسول، میں اپنی پریشانیاں آپ سے کہہ لیا کرتا تھا، اب علی کے پاس کوئی ایسا ساتھی نہیں رہا کہ جس سے علی اپنی ضرورتیں بیان کر سکے۔
اور آئے اور آنے کے بعد غسل و کفن دیا. میں نے سارا چھوڑ دیا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا, لیکن بڑا سخت مرحلہ ہے. سنیے زوجہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, شوہر کے ساتھ, کہ وہ وقت بھی آیا, علی آئے, غسل و کفن دیا. اور غسلوں میں بھی آپ کو پتا ہے کیا ہوا, لیکن وہ جملہ سنیے. جب جنازے کو کفن دیا اور کفن دے کے صحن خانہ میں رکھا اور رکھ کے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو, پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا, جیت کے بیان کرنا شروع کیا. لیکن ایک جملہ ہے جو میر انیس نے اپنے مرثیے میں بیان کیا ہے, دمت الساکمہ بھی روایت موجود ہے, تمام علماء نے روایت کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جب دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا گیا تھا تو دروازے میں ایک کیل تھی جو فاطمہ کے بدن مبارک میں داخل ہو گئی تھی اور محسن شہید ہو گئے تھے. اور جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے گئے اور زہرا نے علی کا دامن پکڑ لیا تھا تو قنفذ نے ایسا تازیانہ مارا جب تک زہرا زندہ رہی. زہرا کے ہاتھ نے کام نہیں کیا. بس اس روایت کو یاد رکھیں. ہمارے یہاں دستور ہے نا, میت کے ہاتھوں پیروں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی زینب جنازے کے قریب آئی, ایک مرتبہ کا بابا نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا کی, عرضی زینب نے حضور شہ والا اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا, اے بابا, ارے میت کے ہاتھوں کو, اے بابا, ارے میت کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. آواز دی اے زینب, ارے یہ ہاتھ کبھی ٹھیک یہ ہاتھ اب سیدھا نہ ہوگا. لو عزیزو, یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. جب جنازہ اٹھنے لگتا ہے پڑوسیوں کے آنسو نکل جاتے ہیں, غیروں کے آنسو نکل جاتے ہیں, پڑوسیوں کے آنسو نکل جاتے ہیں, غیروں کے آنسو نکل جاتے ہیں. وہ مرحلہ, اور جب بچوں کی ماں جا رہی ہو تو بچوں کا کیا عالم ہے. زینب آئی, رخصت ہو گئی, حسن آئے, رخصت ہو کے چلے گئے. مگر علماء نے لکھا جو حسین کے آنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. سب سے پہلے تو ماں کے قدموں کے قریب آئے, اپنے رخسار ماں کے قدموں سے رگڑنا شروع کی ہے. کلمینی یا اماں مجھ سے کلام کرو, تیرا حسین آیا ہے ورنہ میری روح نکل جائے گی. علی کہتے ہیں بیٹا آجا ماں کا چہرہ دیکھ لے. کہا بابا ایک بات بتائیے, مریم کا رتبہ زیادہ ہے یا میری ماں کا رتبہ زیادہ ہے؟ کہا کجا مریم کجا تیری ماں؟ کہا بابا آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ جب تک نہیں گئے تھے, جب تک مریم نے اپنی آغوش نہ پھیلا دی ہو, میں بھی ماں کے قریب جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں اپنی آغوش نہ پھیلا دے. حنت و انت و اخرجت یدیہا من الکفن, ارے دو ہاتھ نکلے, اے میرے حسین, ارے آجا ماں کی گود میں آجا. علی کو آواز آئی فاطمہ کو الگ کر دیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی. لو عزیزو جنازہ چلا. بس میں وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. جنازہ چلا, لوگ آتے ہیں, بیٹیوں اور بچوں کو اندر کر دیتے ہیں, کچھ خواتین گھر سے باہر نکل آتی ہیں. ایک تو میں اپنے دوست کو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان بچوں کو, کیا تم بڑے خوش نصیب ہو, تمہیں سنبھالنے والے لوگ موجود تھے, لیکن زہرا کا جنازہ اتنی غربت سے اٹھا, نہ بچوں کو کوئی سنبھالنے والا ہے, نہ علی کو کوئی سنبھالنے والا ہے, اتنے کم لوگ ہیں جنازے میں. کہتے جب جنازہ چلا تو زینب کی عمر 5 سال کی تھی, علی کی بیٹی پردے میں جنازے کے پیچھے پیچھے نکل گئی جہاں چاند کی روشنی پڑتی ہے. زینب جنازے کے سائے میں آ جاتی ہے. ایک مرتبہ علی کی نظر پڑ گئی, کہا یہ کون ہے؟ کہا حسین نے کہا یہ بہن زینب. ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ جنازے کو چھوڑا, زینب کو گود میں لیا, گھر میں چھوڑ کے آئے. بیٹی میری زندگی میں گھر سے باہر نہ جانا, میں کہوں گا علی رات کے
سناٹے میں زینب نکلی تو گھر چھوڑ کر آئے، مگر ہائے شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹی زینب تنہا جا رہی ہے، سر کھلا ہوا ہے۔ لو عزیزو آخری مصائب اور آخری جملہ، علی کو وصیت تھی، اے علی مجھے مرنے کے بعد بھول نہ جانا، میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ بچوں کے اور شوہر کے لیے سب سے خطرناک رات وہ ہوتی ہے جب پہلی رات ہوتی ہے ماں کے بغیر، جب پہلی رات ہوتی ہے زوجہ کے بغیر۔ علی کو وصیت تھی، زہرا کو دفنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ علی پہنچے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، قبر زہرا ہلنے لگی۔ علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ، علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ کہا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا آپ تو میرے امام ہیں، امام سے غلطی نہیں ہوتی۔ کہا پھر تم نہیں تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھنا؟ کہا میں ہی کہہ رہی ہوں گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ علی نے قرآن بند کیا، گھر کا دروازہ کھولا، اب کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر باپ سے لپٹ گئی۔ بابا اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا شہزادی زینب حسن و حسین کے پاس ہے تو علی کو بھیج دیا، لیکن جب شام غریبا زینب تنہا ٹوٹا ہوا نیزہ